تنگی داماد نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ نہایت ہی ادب کے ساتھ سارے دوستوں کو السلام علیکم۔ خوش قسمتی ہماری کہ اللہ رب العزت رحمتیں بانٹ رہا ہے اور ہم اپنی جولیاں لے کر اس رحمت کو لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب دعا یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے، اے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، ہماری عبادات کو نہ دیکھنا، ہماری نافرمانی یا فرما برداری کو نہ دیکھنا، اے پروردگار اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، جتنی بڑی تیری رحمت ہے اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمارے خالی دامن بھر دینا۔ مصرے سے آغاز کرنا چاہوں گا، ماحول دیکھنا ہے میں نے کہ جیسا ماحول ہوا جو سننا چاہا وہی سنا دوں گا۔ آ جاؤ یار ڈاکٹر صاحب اندر آ جانا، چپ نہیں کرنا دیکھتے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پر روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کیونکہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر،
خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ عید کا ماحول ہے، ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن رو رہے تھے۔ ہمارا المیہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، ہمارا نوجوان روزے اگر رکھ بھی دے تو چلو روزے رکھتا ہے، تراویح اگر پڑھ بھی لے تو چلو تراویح پڑھتا ہے، نماز اگر پڑھ بھی لے تو چلو اس نے نماز کا خزانہ اکٹھا کیا، دیگر شرعی امور پر اگر وہ عمل کر بھی لے تو چلو اس نے خزانہ اکٹھا کر لیا، جھولی اپنی بھر لی۔ لیکن ہوا یوں کہ چاند رات آئی، ادھر اعلان ہوا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، ادھر ہمارا نوجوان اس نے پورا مہینہ محنت کر کے کوشش کر کے نیکیاں اکٹھی کی، لیکن ایک ہی رات کے اندر اپنی ساری کی ساری نیکیاں اس نے بازار میں گم کر دی۔ اب پورا مہینہ نیکیاں اکٹھی کی تھی، صرف ایک رات کے اندر وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، نوجوان کو پھر بھی احساس نہ ہو، تو پھر اپنے ضمیر کے اندر نظر ماری کہ ضمیر زندہ ہی ہے، ضمیر کے اندر دیکھیں تو صحیح، جان کر تو دیکھیں کہ ضمیر پھر زندہ بھی ہے کہ اتنی نیکیاں اکٹھی کی تھی وہ ضائع ہو گئیں، لیکن ضمیر نے ملامت تک نہ کی، ضمیر نے تمہیں روکا نہ کہ پورا مہینہ تو تم نے عبادت کی، ابھی اور نیکیاں لینے کا ٹائم تھا، پہلے بھی گوا بیٹھا۔ میاں صاحب کا شعر فرماتے ہیں کہ رنگا رنگ سہیلیاں پانی پرن کڑے، رنگا رنگ سہیلیاں پانی پرن کڑے، اسی پریا اسدا جانیے جدا توڑ چڑھے، اسی پریا اسدا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ اگر نیکیاں اکٹھی کر لی وہ ضائع ہو گئی پھر فائدہ نہیں، وہ کی نہ کی ایک برابر، اگر اس کو قبر تک ہی نہ لے کے جا سکے پھر اس نیکی کا کیا فائدہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا جناب آپ رو رہے ہیں، عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، تو فرمایا خوشی تو اس کے لیے ہے جس کو یہ پتا ہو، گارنٹی ہو کہ میری بخشش ہو گئی ہے، خوشی تو وہ بندہ منائے۔ فرمانے لگے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری عبادت، میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں، تو میں کیسے ہنس سکتا ہوں، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ آج کا نوجوان اپنی ساری نیکیاں ضائع کرنے کے بعد عید کا دن آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جتنی نیکیاں پورا مہینہ بڑھتی رہی ہیں صرف ایک دن میں اتنی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ عید کا دن اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ بڑی نیکیاں بڑھی، اللہ رب العزت نے اتنی رحمتیں نازل فرمائی کہ حد ہو گئی، لیکن صرف عید کا دن جتنا پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، صرف عید کا ایک دن اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ابھی چند لمحے کے لیے ہم مسجد میں آ گئے، لیکن ابھی گھر میں واپس جانا ہی ہے، تو کوئی پتہ نہیں دین کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں نماز کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں مسجد کیا چیز ہے۔ یہ سارے کا سارا آخر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا آج کا نوجوان صرف دنیا داری کے اندر پھرنے کو، دنیا داری کے ماحول کو خوشی سمجھتا ہے۔ آج کا نوجوان صرف یہی سمجھتا ہے کہ اگر
ایک مجلس سے جا کر ہوٹل کے اندر بیٹھ کر 2-4 قہقہے لگا لے تو یہی اس کی مسکراہٹ ہے، یہی اس کی خوشی ہے۔ خوشی تو بھئی یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا پروانہ بندے کو مل جائے۔ خوشی تو یہ ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کی طرف ننگے پاؤں جا رہے تھے، عید کا دن تھا، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران جناب عمر، جن کا نام لینے سے کفر کام کریا کرتا تھا، شیطان اپنا رستہ ان کو دیکھ کے تبدیل کر لیتا، آج عید کا دن ہے لیکن ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا جناب آپ حکمران ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی سلطنت کا حکمران ہے اور ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اگر پرواہ ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ ہے۔ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یار پورا مہینہ لسٹ میں نام لکھے جائیں کہ فلاں بندے کی بھی بخشش ہو گئی، فلاں بندے کی بھی بخشش ہو گئی، ایک فہرست تیار کر دی جائے، پورا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہو کہ جن جن کو میں نے بخشے ان کا نام ایک لسٹ میں لے آؤ، روزے دار کا نام لکھا جائے کہ روزے دار کی بخشش ہو گئی، نمازی کا نام لکھا جائے، نمازی کی بخشش ہو گئی، زکوٰۃ دینے والا، دیگر شرعی امور پر عمل بجا لانے والا، یا سبھی کے لیے وہاں لسٹ میں نام لکھ دیا جائے کہ ان کی بخشش ہو گئی، اور اس لسٹ کے آخر میں بھی ہمارا نام نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی قسمتی ہے کہ اس لسٹ کے آخر میں بھی ہمارا نام نہ آئے۔ ہم صرف اپنا نام وہاں پیش نہیں کرنا چاہتے، اس لسٹ میں لکھوانا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ رب العزت کی رحمت تو پورے جوش میں ہے کہ آؤ تو صحیح۔ کوئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے عید والے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار واقعی آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا ہی حکم ہے کہ جو بندہ مزدوری کرے، مزدوری کرنے کے بعد مزدور کو اس کی پوری پوری اجرت دی جائے، یہ تیرا ہی حکم ہے۔ انہوں نے پورا رمضان روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، نماز تراویح ادا کی، پنجگانہ نماز ادا کی، کسی کا حق غصب نہیں کیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے۔ اب ان کی مزدوری کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے لوگ پورا رمضان کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رمضان گزارا، آج یہ میری بارگاہ میں خوشی منانے کے لیے، اپنی بخشش کا پروانہ لینے کے لیے، رزلٹ لینے کے لیے یہ میری بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ یار رحمت اتنی جوش میں ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بخشش مل رہی ہو۔ وہ مصر کے ایک بابا جی تھے، ان کا ایک مرید تھا، کہنے لگا جناب میں نے بڑے وظائف کر کے دیکھ لیے لیکن مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوتی۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا کیا جاتا ہے نا کہ یہ کام کرنے زیارت ہو جائے گی، یہ کام، زیارت کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، حضور کی زیارت ہو جانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن جس کو پھر ہو جاتی ہے زیارت اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، یا تو وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے یا اللہ کے رسول کے بارے میں سوچتا ہے۔
پھر دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. کہنے لگا جناب میں نے بڑے وظائف کر لیے لیکن حضور کی زیارت نہیں ہو رہی, آپ کوئی وظیفہ بتا دیں, آپ میرے پیر ہیں, میرے مرشد ہیں. تو میں نے سنا ہے کہ مرشد مشکلات کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے, تو مجھے کوئی وظائف بتائیے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے. کہا ٹھیک ہے میں وظیفہ بتا دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ کل کو جب میرے پاس آنا تو گھر سے کچھ نہیں کھا کے آنا, خالی پیٹ آنا ہے, پانی نہیں پینا, کھانا نہیں کھانا, خالی پیٹ آ جانا ہے. مرید نے ایسے کیا, دوسرے دن چلا گیا. جب بابا جی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا جناب میں بھوکے پیٹ سے آیا ہوں, کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا, تو وظیفہ بتائیے. تو بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے یہ کھانا میں نے تیار رکھا ہے, یہ کھا لو. جو کھانا انہوں نے تیار کیا تھا اس میں نمک ہی نمک تھا, ایسا کہہ لیں کہ وہ سارا ہی نمک تھا. انہوں نے وہ کھانا کھلا دیا, جب تک بابا جی کہتے رہے وہ کھاتا رہا, ایسا سمجھیں کہ وہ نمک ہی کھاتا رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ نمک کھانے کے بعد ہمیں کو کتنی پیاس لگتی ہے. تو بابا جی نے کہا کہ اب پانی بھی نہیں پینا, نہ میں نے پلانا ہے نہ گھر جا کر پینا ہے, ایسے ہی سو جانا ہے. بندہ چلا گیا, گھر جا کر سو گیا. تو بابا جی نے کہا تھا کہ رات کو جو بھی خواب آئے صبح آ کر مجھے بتانا ہے. اب وہ بندہ سو گیا, رات کو اس نے کیا دیکھا خواب کے اندر, وہ دائیں دیکھتا ہے اس کو پانی نظر آتا ہے, وہ بائیں دیکھتا ہے پانی نظر آتا ہے, سامنے دیکھتا ہے پانی, پیچھے پانی, ہر طرف پانی ہی پانی. کہیں اس کو دریا نظر آ رہے ہیں پانی کے, کہیں سمندر نظر آ رہے ہیں, کہیں اس کو ندیاں نظر آ رہی ہیں, کہیں نہریں نظر آ رہی ہیں. صبح وہ دوڑا دوڑا بابا جی کے پاس آیا, کہنے لگا جناب میں نے پوچھا تھا کہ حضور کی زیارت کیسے ہوگی, مجھے وظیفہ بتائیں, آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا. میری تو ساری رات ایسے گزری ہے کہ مجھے ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا. تو بابا جی کا مصرع دل کی تختی پہ لکھنے والا آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو جب سویا تھا تیرے ذہن پر ایک سوال سوار تھا, تیرے دل میں ایک ہی بات تھی, کاش مجھے پانی مل جائے. تجھے پیاس اتنی لگی تھی اس لیے رات خواب میں تجھے ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا, کیونکہ تیرے ذہن پہ سوار پانی تھا, تیرے دل پہ سوار پانی تھا, تیرے دماغ میں بھی سوار پانی تھا. جب تو پانی کی تڑپ لے کے سویا تھا اس لیے تجھے پانی دکھائی دیا تھا. فرمانے لگے اگر یہی تڑپ حضور کی زیارت کی لے کر سوتا جتنی تڑپ پانی کی لے کر سویا ہے, کم از کم اتنی تڑپ حضور کی زیارت کی لے کر سوتا تو تجھے زیارت بھی ہو جاتی. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ہی نہیں ہے, ہم صرف باتیں کرتے ہیں کہ جان قربان ہے. حقیقی طور پر تو یہ ہے کہ ہمارے 5 منٹ نماز کے لیے ہم قربان نہیں کرتے. ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ جان قربان ہے, ہمارا مال بھی قربان ہے, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کا یہ دعویٰ جھوٹ ہے. آپ کا یہ مال بھی قربان ہے, ساتھ میں ایک بار زکات کا ٹائم آتا ہے وہ تو دے نہیں سکتے, سال میں ایک بار فقرانے کا ٹائم آتا ہے, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنا دیا جائے کتنا نہ دیا جائے. یا پورا سال پروردگار نے تمہیں کھلایا, اللہ نے کسی سے نہ پوچھا اپنے بندے کو کتنا دوں کتنا نہ دوں. آج اللہ کے راستے پر دینے کا ٹائم آیا, فتوے پوچھ رہے کتنا دوں کتنا نہ دوں. زکات کا ٹائم آئے تیری مٹھی بند ہو جاتی ہے, عشر کا ٹائم آئے تیری مٹھی نہیں کھلتی. کسی یتیم کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھنے کا ٹائم آئے تیری جیب تجھے اجازت نہیں دیتی. کسی غریب کی مدد کرنی پڑ جائے تیرا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے. یا پورا سال تیرے پروردگار نے تمہیں کھلایا, کیا ایک لمحہ برابر بھی تم نے سوچا کہ اللہ نے کسی سے ذکر کیا اور میں نے فلاں بندے کو اتنا دیا ہے, اللہ نے کسی بھی بندے کو بتایا ہو کہ فلاں بندے کو میں نے کروڑوں روپیہ عطا کیا ہے, لاکھوں عطا کیا ہے, اتنی گندم عطا کر دی, فلاں جائیداد عطا کر دی. آج کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو بتایا ہے. یار اللہ تو تجھے دیتا بھی ہے تو راز رکھ کے دیتا ہے.
کہ میں اس بندے کو کھلاؤں، کسی کو بتاؤں بھی نہ۔ آج کا نوجوان اگر کسی کو دینا بھی ہو 10 روپے اس کے ہاتھ میں سناتا ہے، ساتھ ہی تصویر بھی کھینچی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے راستے پر ہم دے رہے ہیں، جب اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، سوچا نہیں کہ ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ کسی کا حق آئے ہم غصب کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ 5 وقت مسجد سے اذان ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے اللہ کے بلاوے پر نہیں آتے، لیکن ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ عشر کی باری آئے ہم ادا نہیں کرتے، ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ یار ہم پھر بھی مسلمان ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں۔ پھر بھی پروردگار کا یہ فرمان تو سنو، فرمایا اتنی نافرمانیاں کر ہی لی ہیں تو چلو عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، کم از کم یہی مسجد میں آ جاؤ، پچھلے جتنے ہیں آ کر معافی مانگ لو، میں سارے پچھلے معاف کر دوں گا۔ ایک بار آؤ تو صحیح یار۔ بارے میں بات کو سمیٹوں، ٹائم تو خیر ہو گیا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا آج ٹائم ہے، عید کا دن ہے۔ عید کی خوشیاں یہ ہیں، اپنے محلے میں دیکھیں کون محتاج ہے، اس کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، یہ آپ کی خوشی ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کے ساتھ صرف ہاتھ رکھ دے، فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ آج یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ بخشش کا پروانہ ملنے والا دن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دن گزر جائے اور ہماری بخشش کا پروانہ ہی ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکے۔ تو بہرحال ایک مصرے پر میں اختتام کرنا چاہوں گا جو کہ اہل بیت کا ہے۔ میں نے ماحول دیکھنا ہے اور بندے تھوڑے آ رہے ہیں، اس لیے بھی تھوڑا تاخیر کر رہا ہوں، صرف 2-3 منٹ تاخیر کریں گے، دیکھتے ہیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ میرے امام عالی مقام جناب حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، یہ میرے موضوع کے مطابق مصرع ہے، لیکن ہے کہ کربلا کا اور اہل بیت کا ذکر ہے، میں اپنی حاضری کا اختتام کربلا کے ذکر پہ کیا کرتا ہوں۔ سارے دوست میرا ساتھ دیجیے گا اس مصرے پہ۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کر اپنے صحابہ کو ادھر کیا، مومنین کی صف ادھر ہے، کفار کی صف ادھر ہے، حر کو بلایا، حر نہ آیا، پھر بلایا، حر نہ آیا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پوری زندگی میں نے گناہ کر لیے، پوری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، چلو آج امام علی مقام بلا رہے ہیں تو آج مجھے ادھر ہی چلا جانا چاہیے۔ حر نے وہ سب چھوڑی، امام حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ امام حسین نے کہا کہ یہ تلوار میدان میں چلے جاؤ، جا کر یزید کے ساتھ جنگ کرو۔ حر نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جناب مجھے ایک نماز تو پڑھ لینے دیجئے، ایک نماز تو کم از کم اپنے پیچھے پڑھ لینے دیجئے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ تو کہہ سکوں کہ اے پروردگار ایمان کی حالت میں نے ایک نماز ادا کی ہے۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، نماز ادا نہیں کرنی، جا کر جنگ کرو، جا کر یزید کے لشکر کے ساتھ جنگ کرو۔ کہا جناب ایک نماز تو پڑھ لینے دیتے، کم از کم ایک نماز اپنے پیچھے پڑھ لینے دیتے۔ فرمایا نہیں، اگر ایک نماز پڑھ لیتا تو تاریخ نے لکھنا تھا، مورخ نے تاریخ میں لکھ دینا تھا کہ جو نماز پڑھی تھی حر کو اس کی نماز بچا گئی۔ فرمایا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حر کو اس کی نماز نے نہیں، امام علی مقام کی محبت نے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام علی مقام کی محبت نے اس کو بچایا ہے۔ میرے امام نے لکیر کھینچی، کہا تیرے لبادے الگ ہیں، میرے لبادے الگ ہیں۔ دیکھنا کہ لبادہ کس نے کون سا پہنا ہوا ہے۔ اب
اپنے ضمیر میں ذرا غور کرنا، مومنین کا لبادہ پہنا یا یزید کا لبادہ؟ کہنے کو مسلمان ہو لیکن کام یزیدیوں والے ہو، تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا لبادہ کون سا ہے۔ فرمایا تیرے لبادے الگ ہیں، میرے لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں، میرے ارادے الگ۔ میرے امام نے کربلا میں لکیر کھینچ کر بتا دیا لوگوں کو، لکیر کھینچ کر بتا دیا لوگوں کو، حرام زادے الگ ہیں، حلال زادے الگ ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت آج پرجوش رحمت کے دن کا صدقہ ہماری سب کی، ہمارے جتنے عزیز و پیارے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ان سب کی بخشش فرمائے، ہمارے پچھلے سارے معاف کر کے آئندہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔